مصنف ہیں کئی کتابوں کے، بطور شاعر بھی ہیں، ماہر لسانیات بھی ہیں، زبانوں کے متعلق بھی جانتے ہیں، اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ ماہر اقبالیات بھی ہیں اور کینیڈا میں مقیم ہیں۔ وہاں پر یہاں پر ان کی اقبال کے حوالے سے جو کوششیں ہیں آج ہمارے ادارہ اسپائر کالج چونیا تک پہنچ چکی ہیں۔ ان کے افکار و نظریات ہم تک پہنچیں گے۔ جناب ڈاکٹر محمد سید تقی عابدی صاحب۔ سر نشین پر موجود اقبال اکیڈمی کے روح رواں پروفیسر رؤفی صاحب، جناب سر جو لندن سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کے پرنسپل، اور ابھی آپ نے سنا ناظم بے مثال کو۔ میرے پاس 20 منٹ ہیں، تو آج ہم یہاں ایک ذمہ داری سے آئے ہیں کہ اس گلوبل ولیج میں، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آئندہ آنے والے 75 سالوں میں آپ لوگوں کی ریسپانسبلٹی اور ضرورت کیا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائت حضرت اقبال نے پیغام دیا ہے، مشرق کو بھی مغرب کو بھی۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ پورا شعر جو ہے استعارے میں کیا گیا ہے، یعنی تمہاری زندگی میں کہیں بھی تم ہو، مسائل پیش آئیں گے، اور ہر سحر کیا کرتی ہے؟ رات کی تاریکی کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت اقبال نے کہا، مومنارا گفت آن سلطان دین، مومنوں سے کہا سرور کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد من این ہمیں روئے زمین، یہ پوری جو دنیا ہے یہ میری مسجد ہے، علامہ از گردش نو آسماں، مگر افسوس مسجد مومن بدست دیگر، آج آپ کی مسجد جو ہے دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جوانوں کے لیے پیغام ہے۔ اقبال وہ شاعر ہے اردو کا جس نے 16,500 شعر، چھوٹے سے کم ہیں، اردو میں ہمارے پاس 80 ہزار شعر کہنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ 16,500 شعر میں جو فارسی اور اردو میں ہیں وہ پیغام دیا ہے کہ ایک ایک مصرے کو، کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جس نے، آپ بہت غرور سے کہتے ہیں کہ جی اقبال ہماری جگہ سے ہے، آپ نے اقبال کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ اقبال کو اگر پڑھیں گے تو خود ایک انٹرنل آپ کا انقلاب آئے گا۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، نوجوانوں سے پوچھ رہا ہے اقبال، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ ہم جمع ہوئے ہیں آج یہ سننے کے لیے کہ حضرت اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ لاکھوں سے مسجدیں ہیں، کروڑوں سے سجدے ہو رہے ہیں، وہی سجدہ ہے لائق احترام، کرے سارے سجدے جو تجھ پر حرام، ہم لوگ کو کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال، کسی نے کہا قومی شاعر ہے، کسی نے کہا فلسفی شاعر ہے، کسی نے کہا اسلامی شاعر ہے، کسی نے کہا فارسی کا شاعر ہے، سب صحیح ہے۔ علامہ اقبال ان سب کا مجموعہ ہے، آفاقی شاعر ہے۔ اسی لیے نکلسن نے کہا تھا کہ اقبال اپنے دور میں مقید نہیں ہے۔ اقبال کے گزرنے کے 85-90 سال بعد آج ہم اس کالج میں آپ کے پرنسپل صاحب کی دعوت پر آ کر اقبال کی بات کر رہے ہیں، تو اقبال زندہ ہے۔ وہ علامہ اقبال جو آج دنیا تیسری جنگ جہانی کی دہلیز پہ کھڑی ہے، اگر کوئی بچا سکتا ہے، کوئی پیغام بچا سکتا ہے تو علامہ اقبال کا پیغام ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ حقوق انسان کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ فضیلت انسان کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ حقوق آپ کے جو ہے عوام کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ کسی اور لٹریچر میں وہ دم ہی نہیں ہے۔ وہ اقبال جس نے 60 سال کی
چھوٹی سی عمر پائی، وہ کہتا ہے، ان کی ایک 9 شعر کی دعا ہے، یا رب سے شروع ہوتی ہے، فارسی میں ہے، بیدے پہ ختم ہوتی ہے مجھے دے۔ وہ پورے 9 شعر زندگی میں ان کے مستجاب ہو گئے۔ ایک شعر بھی اپنے لیے نہیں کہا، نہ شہرت کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ اولاد کے لیے، ہر شعر کہا آپ کے لیے کہا۔ تو وہ علامہ کہتے ہیں، یا رب درون سینہ دل باخبر بدد، میرے مالک میرے سینے کے اندر ایک جاگتا، ایک بیدار قلب دے، در بادہ نشرہ نگرم اون نظر بدد، میں شراب میں جو پوشیدہ نشہ ہے اس کو دیکھ سکوں، یہ پھول کو دیکھوں، یہ شجر کو دیکھوں، یہ حجر کو دیکھوں، تو مجھے آپ کے جو ہے ثنائی خدا یاد آ جائے۔ تو وہ اقبال کہتا ہے، بیداری دل، کتنے لوگوں کے پاس بیداری دل ہے؟ ہمارے پاس۔ اقبال کا شعر لیتے جائیے اس محفل سے، کافری بیدار دل پیش صنم، ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے، کافری بیدار دل پیش صنم، بہ بدینداری کے خفت اندر حرم، اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے۔ دیکھیں آپ، یہ ہے اقبال۔ اقبال کہتے ہیں، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ وہ اقبال نوجوانوں سے مخاطب ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو، آزاد بنو، آزاد رہو، آزاد فکر کرو۔ وہ ایک سجدہ، وہ جو اقبال کے شعر سجدوں پہ ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے۔ کیا شعر ہے اقبال کا، یہ لیتے جائیے۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج تڑپتے ہیں مسجد و محراب۔ آپ کی نہ مسجد میں وہ سجدہ ہے، نہ آپ کے محراب میں وہ سجدہ ہے جو حضرت اقبال چاہتے ہیں۔ وہ سجدہ جو ہے آزاد بناتا ہے آپ کی۔ آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ، جیسا پتھر کے اندر کی وین ہوتی ہے سخت، وہ آزاد ہے۔ محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاک، انگور کی بیل کی طرح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کے جو پیغام ہیں آپ کی، ہم آئے ہیں کالج میں، اور کئی اسکول آپ کے جو ہے یہاں پر علامہ اقبال سے منسوب ہیں، تو میں سامنے کاغذ رکھ کر آپ کے جو ہے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ خدا، یہ پدرانہ محبت ہے اقبال کی جو تم سے۔ باپ نہیں چاہتا بیٹا مشکل میں پڑے، لیکن اقبال ایک شعر کہہ کے گئے آپ کے لیے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ یعنی میں اپنے بیٹے کے لیے کہوں کہ تجھے کوئی طوفان لپٹ لے، مگر اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو مشکلات کو حل کرنا، مشکلات کے ساتھ چلنا نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کی گنبد پر۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جس طریقے سے آپ کے بات کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے آج کیوں ہماری دنیا اتنی مریخ پہ گئی لیکن اخلاق میں اتنی گر چکی ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ میرے کلام میں سوائے قرآن مجید کے، سوائے آپ کے جو ہے سیرت نبوی کے، سوائے اس میں آپ کے تعلیم اسلامی کے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو وہ اقبال، یہ جو اسلام ہے، میں انٹرفیتھ کا اسٹوڈنٹ ہوں، مختلف مذاہب کے اسٹڈی کرتے رہتا ہوں۔ 3 چیزیں جو قرآن نے دی ہیں، اسلام نے دی ہیں، کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ ایک یہ کہ آپ یعنی انسان احسن التقویم ہے، دا بیسٹ کریشن آف دا گاڈ ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ انسان تنہا خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اللہ کا خلیفہ، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی جبریل ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، تم ہو اللہ کے۔ اور تیسرے، ایوری تھنگ از کمپیوٹرائز، جو کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ انسان ہے جو مختار بھی ہے، ایک کام کر سکتا ہے، اور مجبور بھی ہے جو ایک نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کسی یتیم کے بچے کا حق مار کے گناہ بھی کما سکتے ہیں، آپ کسی یتیم کی لڑکی کی شادی کروا کر ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کی جو ہے، اسی وجہ سے اقبال کہتا ہے کہ یہ شعر لیتے جائیے، یہ نوجوانوں کے لیے ہے، اس پہ سوچئے۔
8 گھنٹے کی پڑھائی کر کر چلے جائیں، اس کے بعد سے ہم آپ کے یہ سوشل میڈیا پر 6 گھنٹے خرچ کریں جو پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے۔ آج سوشل میڈیا صرف اس ملک کی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے جوانوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس وقت کو فائدہ اٹھائیے اور کوشش یہ کریں کہ اس وقت علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیں۔ فارسی کا بہانہ ہم کو نہیں بنانا ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے اگر کوئی شخص فارسی دان کے بعد زیادہ کوئی اگر فارسی سے واقف ہو سکتا ہے تو یہ منطقہ ہے، یہ حصہ ہے جس سے آپ کے 30% الفاظ تو فارسی کے ہیں، تو اس معلوم ہوگا آپ کو۔ تو اقبال کہتے ہیں آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، آدم جو ہے انسان اندھے پن سے دوسرے انسان کا غلام بن گیا۔ گوہری داش، یہ 3 چیزیں جو میں نے گنائی یہ زیور تھے اس کے۔ گوہری داش ولی نظر خباد و جم کرد، اس کو لے جا کے اپنے حکمرانوں کے پیروں میں ڈال دیا۔ یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خار ترس، اقبال کہتے ہیں یعنی وہ فطرت میں کتوں سے بھی گر چکا ہے۔ وہ اتنا احسن التقویم، وہ من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سرخم کرد، میں نے آج تک آپ کے جو ہے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ اقبال کہتا ہے میں نے انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا۔ یہ ہے آپ کے جو ہے انسان کا ڈاؤن فال۔ اسی وجہ سے تو مسائل ہیں ہمارے پاس، اسی لیے تو علامہ جو ہے کہتے ہیں یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا۔ تو وہ علامہ آپ کو صرف جو ہے ڈائگنوسس نہیں دیتے، بلکہ آپ کا کہتے ہیں میں نے تو پورا خم خانہ مے خانہ سجا دیا تھا، میرے 16,500 شعر اقبال کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں پرنٹڈ، مگر آشنائے من زمن بیگانہ رف، آپ لوگ خود خالی چلے گئے، آپ نے میرے مے خانے سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ تو جوانوں کو پیغام یہ ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اقبال پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے ایک انرجی آئے گی آپ میں جو ہے مشکلات کو حل کرنے کا ایک آپ کے جو ہے جذبہ آئے گا۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ یقین محکم کیا ہے، عمل پہم کیا ہے، اور آپ جو ہے محبت آپ کے دل میں ہوگی، کیونکہ محبت ہی جو ہے وہ مردان عالم کا جو غازیان ہیں ان کا ہنر ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے باپ کی طرح سے کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے۔ میرے مالک میرے نوجوانوں کو جو ہے سوز جگر کیا ہے؟ کسی چیز کو درک کرنا اور اس سے متاثر ہونے کا نام سوز جگر ہے۔ او پیلسٹینین، او اٹس ناٹ آور پرابلم، اٹس اے عرب پرابلم، نو نو نو۔ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا شوق، میری ویژن اور میرا عشق، شوق یعنی عشق، میرا شوق میری نظر بخش دے، میرا ویژن بخش دے، امنگیں میری آرزویں میری۔ تو دیکھ لیجئے اقبال کی امنگیں کیا ہیں، اقبال کی آرزویں کیا ہیں، امیدیں میری جستجویں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، میں فقیر ہوں، میری دولت جو ہے یہی چیزیں ہیں جو پیغام میں نے دی ہیں، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ اسی وجہ سے میں آپ کے 100 سال کے بعد ہم اقبال پر بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایک اسکول میں بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایک کالج میں بات کر رہے ہیں، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ تو وہ اقبال جو ہم سے متوجہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو کہ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، یعنی تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ایک کتاب لی، پڑھ لیا، کچھ نمبر لا لیے، پاس ہو گئے، چلے گئے، نہیں۔ آپ لوگوں کو کام کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ ہم اس سرزمین سے ہیں جہاں سے اقبال ہے۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا میرے لیے یہ پاپڑ بیلنا تھا، اب تو آپ کی انگلیوں پر آپ جس شعر کو چاہیں آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے، اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے، جن لوگوں نے آپ کو سکھایا ہے، جن لوگوں نے ہم کو سکھایا ہے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اقبال کی جو نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس آئی ہیں، سب سے اہم چیز اخلاق ہے۔ حضور اکرم کا قرآن مجید میں کہیں بھی ان کے جمال کا ذکر، ان کے دیار کا ذکر نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ذکر ہے ان کے کمال کا ذکر ہے،
ان کے اخلاق کا ذکر ہے. انک لعلی الخلق العظیم، بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہیں. حضور خود فرماتے ہیں کہ میں معلم اخلاق ہوں. اقبال کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہاؤ یو ٹریٹ یور، آپ کے جو ہے. ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. لیتے جائیے یہ 3 شعر جو اقبال نے جاوید نامے میں دیے ہیں. کہتے ہیں فرسٹ اسٹیپ یہ ہے شاہد اول شعور خیشتن، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو. کس میں؟ اپنی وجدان کی روشنی میں. شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن. سب سے پہلے جب سر رکھو متکے پہ، آپ کے تکیے پر، تو سوچو کہ تم کتنے پانی میں ہو. اپنے وجدان کی روشنی میں پہلا اسٹیپ یہ ہے اپنا محاسبہ کرو تم کیا ہو. جب یہ کر لو پہلا، تو دوسرا اسٹیپ شاہد ثانی شعور دیگری خیش را دیدن بنور دیگری. تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جب سوچو کہ تم باپ کے ساتھ کیسا کام کر رہے ہو، تم ماں کے ساتھ کیا رفتار کر رہے ہو، تم اپنی بیگم کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کر رہے ہو، تم اپنی خاندان والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم اپنی قوم کے ساتھ، تم اپنے ملک کے ساتھ، تم اپنی دنیا کے ساتھ کیا کر رہے ہو. یہ دوسرا اسٹیپ ہے اپنے آپ کو دیکھنا دنیا کی نظر میں. جب یہ 2 کام کر لو تو اب آخری اسٹیپ ہے کہ شاہد ثالث، تھرڈ اسٹیپ شعور ذات حق خیش را دیدن بنور ذات حق. اب اس کے بعد شریعت میں، طریقت میں، حقیقت میں دیکھو، تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم روزہ بھی رکھتے ہو، تم حج کو بھی جاتے ہو، تم زکوٰۃ بھی دیتے ہو. وہ تھرڈ اسٹیپ ہے تو اللہ تک پہنچو گے. تو وہ اقبال کہتا ہے کہ تم کو اگر اخلاق چاہتے ہو تو ایک واقعہ بیان کیا کہ حاتم طائی کی بیٹی کو جب اسیر کر کیونکہ حاتم طائی تو مر چکا تھا حضور کے اسلام مبعث کرنے سے پہلے، لیکن اس کی بیٹی کے، وہ جو بیٹی اس کی بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس کو جب اسیر کر لایا گیا تو اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھیں، اس کے پیر میں زنجیر تھی، اس کے سر پر چادر نہیں تھی. اقبال کمال کی چیز کہتے ہیں دخترک ترا چوں نبی بے پردہ دید. جیسے ہی حضور اکرم کی آپ کے نظر پڑی اس لڑکی پر جس کے سر پہ چادر نہیں تھی، تو کسی صحابی سے نہیں کہا جا کے چادر اڑا دو، بلکہ خود آگے بڑھے، اپنی ابا نکالی اور اس کے سر پر چڑھا دی. دخترک ترا چوں نبی بے پردہ دید، چادر خود پیچھے روئے اون کشید. جا کر چادر جو ہے اس کے سر پر اٹھا دی. یہ اس کے بعد اقبال ہم کو میسج دیتا ہے ماں عظیم خاتون طے اوریاں تریم. ہم لوگ اس حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ ننگے سر ہیں. پیش اقوام جہاں بی چادریم، ہم لوگ آج دنیا کے پورے قوموں کے سامنے بے چادر ہو گئے. یہ ہے اقبالیات، یہ ہے چیزیں جس کی آپ کے میں اگر اس میں جاؤں گا تو کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے رہبر نے آپ کے جو 20 منٹ دیے ہیں، میں 18 منٹ کے لمحے میں ہوں، بات کو کنسیڈر کر رہا ہوں. کیونکہ اگر پورا شیرین آپ کے پانی سینچا بھی نہ جا سکے تو اپنے ساغر میں اتنا تو کھینچا جا سکے کہ کچھ بات ہو. کہہ یہ رہا ہوں نوجوانوں سے، جتنا بھی غرور کرو گے کم ہے کہ تم اس تعلق رکھتے ہو اس بھومی سے، اس مٹی سے، جہاں کی خوشبو جو ہے اقبال کی یاد سے ہے. مگر کتنے لوگ ہیں جو حق ادا کر رہے ہیں؟ کون سی چیز آپ کے یہ اقبال اکیڈمی نے آپ لوگوں کے لیے فراہم نہیں کر دی ہے؟ ہاؤ مچ یو آر ویسٹنگ ٹائم آن آپ کے جو ہے. میں پروفیسر آف میڈیسن ہوں، میں صحت کا طبیب ہوں، ادب کا مریض ہوں، اردو کا وکیل ہوں، اقبال کا عاشق ہوں. اس وجہ سے آپ سے پوچھ کر رہا ہوں، ورنہ میرے مگر کرنے کا مسئلہ یہ ہے ہم آئے یہاں پر نہیں ہیں کہ صرف آپ کے جو ہے بات چیت کریں. ہم آئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نہیں رہیں گے. بلا سے ہم نے نہ دیکھا جو فیض نے کہا، تو اور دیکھیں گے فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم. آپ لوگوں سے توقع یہ ہے کہ اقبال اکیڈمی آپ سے جو ہے یہاں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ٹیک ٹائم ورک آؤٹ. آپ لوگوں کو پوری نیکسٹ 75 ایئرس میں اقبالیات کو پوری دنیا میں اس چراغ کو بچانا ہے. کوئی آسمان سے چیز نہیں آنے والی ہے. انسان جو ہے لشکر سوتا رہتا ہے، انسان جو ہے ایک شخص لشکر کا کام کر جاتا ہے. تو ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اتنے اچھے پرنسپل صاحب ہیں، آپ کے جو ہے پڑھیے نیو بلڈ وی نیڈ. اقبال کو جو ہے دنیا کو، یہ اقبال جو ہے کیا ہے، حسن یوسف ہے اخلاقیات کا، زندگی کا. اس کو کنویں میں بند نہ رکھیں، اس کو صرف آپ کے بازار مصر نہیں، دنیا کے تمام بازاروں میں پیش کریں. آج آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. بہرحال
اور معاف کر دیں میری تلخ زبانی پر، کیونکہ مجھے جو ہے نرم بات کرنا نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ دیر از اے ڈیوٹی فار یو ناؤ. اقبالیات کو پڑھیں گے آپ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کام کریں گے تو اقبالیات سے ہم پوری دنیا کو اس چراغ سے، دنیا کے جو تاریکیاں ہیں اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ.